أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ میری اور آپ کی گفتگو دعائے عہد کی شرح پر ہو رہی ہے، جس پہ ہم دعائے عہد کے نہ صرف کلمات پر غور کر رہے ہیں بلکہ اس کے معنی و مفہوم پر تدبر و تفکر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے کلمات سے اپنی روح کو پاکیزہ اور منور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عزیزان دعائے عہد کے پہلے حصے پر ہم گفتگو کر چکے تھے، جو پہلا حصہ خدا شناسی سے مربوط ہے، اور دوسرے حصے میں ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سوال کر رہے تھے کہ اس کے اسماء اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر ہم نے جو ہے خدا کی حضور درخواست کی تھی، سوال کیا تھا۔ تو یہ دو حصوں میں کل میری آپ سے گفتگو ہو چکی تھی۔ آج کی جیسے کہ کل کی نشست میں جن صفات کا خدا کی ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں ہم خدا کے حضور سوال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے بار الہ تیری ذات قریم ہے بے وجہک القریم، اور پھر کہا تیری روشن ذات کہ نور کے واسطے سے وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ، پھر ہم نے یہاں پر واسطہ دیتے ہیں وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے۔ آج ہم خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ اے بار الہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے پائندہ۔ ہم جیسے کہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی سے کیا مراد ہے؟ حی اللہ کی ذات دیگر زندہ موجودات کی طرح کسی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں، بلکہ خود اپنی حیات سے زندہ ہے۔ کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے زندگی بخشی ہے، اور کیونکہ وہ سرچشمہ زندگی اور منبع حیات ہے، اس کا وجود حیات سے عبارت ہے۔ اور جیسے کہ ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا حی الذی لیس کمثلہ شیء، کہ اے وہ زندہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یا حیو یا قیوم، قیوم سے مراد کیا ہے کہ کائنات کا قیوم خدا بزرگ و برتر ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی نگہداری سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ لفظ اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کائنات کی محافظ اور نگہداری کرنے والی ہے، اور ہر چیز کو تمام وقت فیض پہنچاتی رہتی ہے، جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے اللہ کی قیومیت سے محروم ہو جائے تو نیست و نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا قیومیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات بھی موجود ہیں، مثلا خلق، رزق، حیات، ہدایت، رحمت اور تربیت وغیرہ۔ تو بس اللہ کے قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خلق اور بقا کا واحد منبع وہی ذات اقدس ہے۔ اور جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سجدے میں جاتے تھے اور یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو اگلے جملے کی جانب عزیزان ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر ہم خدا سے سوال کر رہے ہیں اسألک بسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون، اے بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں۔ تو سورہ زمر میں بھی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی، واشرقت الارض بنور ربہا، کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض مفسرین اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند سے
ان کی روشنی جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی، اور اس دن خداوند متعال کا نور روشن ہوگا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نور ہے جو مومنین سے نکلے گا، جیسے کہ سورہ حدید میں آیت نمبر 12 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ وہ نور جو قیامت کے دن روشن ہوگا وہ معصومین علیہ السلام کا نور ہوگا، کہ جن کا نور نور خدا سے ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام دنیا اور آخرت میں دونوں خدا کیا نور ہے۔ اور جیسے کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، اسی نور کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، کہ زمین آپ کے نور سے جو ہے وہ روشن ہے، منور ہے۔ اور اسی طرح بہت سی دعائیں موجود ہے کہ جن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ لہٰذا شیعوں کے اعتقاد کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام نور الہی کی بہترین تجلی ہے۔ تو سورہ زمر میں جو ہم نے پڑھا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، اور فرمائے کہ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا تو زمین آپ کے نور سے اس طرح روشن ہو جائے گی کہ لوگ سورج اور چاند سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور اگلی جانب چلتے ہیں، اگلے جملے کی جانب ہم بڑھتے ہیں، بسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، اے بار الہ تیرے نام کے واسطے جس سے اولین اور آخرین نے بھلائی پائی۔ دیکھیں عزیزان، پروردگار عالم نے حجت خدا کو مخلوقات سے پہلے خلق فرمایا، اور حجت خدا جو ہے وہ ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی جو ہر انسان کو گمراہی، ضلالت اور فساد سے نجات دیتی ہے وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات ہی معاشرے کی تربیت اور انسانوں کی ہدایت کا محور ہے۔ اور آج کے دور میں انسان کی نجات کا واحد وسیلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسلک ہونا ہی ہے۔ تو انسان جتنا بھی اپنے کردار سے امام علیہ السلام سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ خوش نصیب ہو جائے گا۔ تو جو منتظر ہے، جو حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، صاحب العصر کا، یوسف الزہرا کا جو منتظر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو ایسا بنائے کہ امام اس سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ لہٰذا اگلے جملے میں ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یحین قبل کل حی، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، وَيَحْيًا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، اور ہے زندہ ہر زندہ کے بعد، وَيَحْيًا حِينَ لَا حَيَّ، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ تو خداوند متعال تمام موجودات سے پہلے اور بعد میں زندہ ہے، اور زندہ رہنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ زندہ ہونے میں وہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ وہ ہی ہے، وہ خداوند متعال جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ زندہ قائم ہے۔ اگلے جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے دعائے عہد کے اگلے جملے میں، یعنی خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، خدا کی صفات کو ہم اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، یا محی الموتا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ میں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آسمانوں اور زمین کی سلطنت یقیناً خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دینے والا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اگلے جملے کی طرف عزیزان ہم بڑھتے ہیں، یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَمُمِيتَ الْأَحْيَاءَ، اے زندوں کو موت دینے والا۔ عزیزان، موت اور حیات خداوند متعال کی ربوبیت کا ایک جلوہ ہے۔ سورہ یونس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہی جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو موت اور زندگی فقط
کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند متعال کے ہاتھوں پر ہے۔ تو انسان کو یعنی انسان کیوں کس بات پہ غرور کرے کہ خداوند متعال ہی جو ہے وہ زندگی دینے والا ہے، خداوند متعال ہی موت دینے والا ہے۔ اور اس حصے کا آخری جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں، یا حی لا الہ الا انت، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کتنی مرتبہ جو ہے یہاں پر یا حیو کا یعنی تکرار ہوا ہے، اور یہ تکرار ہونا اس لیے ہے کہ انسان جتنا ہو سکے خدا کے قریب تر ہو سکے، خدا کے نزدیک تر ہو سکے، کہ ذات خداوندی وہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے، جو مخلوق کو زندہ کرتا ہے اور مخلوق کو جب چاہتا ہے وہ موت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے جملے میں یا حی لا الہ الا انت، اس حصے میں خداوند متعال کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں بہت سارے مقامات پہ خداوند متعال کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو شناختی علامت ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ دین کا سب سے پہلا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلوص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھے گا تو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اور خلوص کی علامت کیا ہے؟ خلوص کی علامت یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ حرام الہی سے دور رہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا جنت کی قیمت ہے۔ امام زامن السامن امام رضا علیہ السلام کی وہ بہت پیاری حدیث آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت خدا کا مضبوط قلعہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت پر اقرار اور اعتراف کرنا بہت ساری دعاؤں میں موجود ہے، جیسے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی۔ پھر قرآن میں اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ ارشاد ہو رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئیے اپنی اس نشست کا اختتام ہم اس دعا سے کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو بخش دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، ہماری روح کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ ہم اپنے وقت امام کا دیدار کر سکیں، ہماری آنکھوں میں ایسا نور عطا کر دے کہ ہم اپنے امام کا دیدار کرتے ہوئے اپنے آنکھوں کو منور کر سکیں۔ آئیے عزیزان، بس آخر میں اتنا کہوں گے اللہم شف هذه الامات عن هذه الامات بظہورہ۔ قائم ٹی وی پر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں سیدہ تحریم کاظمی حاضر خدمت ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔